ماحولیاتی آلودگی کے اسباب۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے زمین و آسمان، فضا و خلا، پانی و ہوا اور حیوانات وغیرہ ہر چیز کو ایک توازن و تناسب کے ساتھ پیدا فرمایا، جس کی وجہ سے یہاں انسانوں اور دیگر حیوانات کی زندگی بہترین طریقے سے ممکن ہے۔ اگر یہ توازن و ہمواری نہ ہوتی تو جاندار اس حسین انداز سے زمین پر زندگی نہ گزار پاتے۔ اسی طرح خالق کریم جل مجدہ نے ہر انسان کو فطرت اسلام پر پیدا فرمایا ہے۔ اگر بچے کو کوئی بھی ماحول نہ دیا جائے تو وہ خود بخود انہی عقائد و اخلاق پر پروان چڑھے جن کی اسلام نے تربیت دی ہے۔ اشیاء میں توازن۔ ارشاد ربانی ہے وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ۔ اور ہم نے زمین کو پھیلا دیا یعنی وسیع کیا، اور ہم نے اس میں مضبوط پہاڑ نصب کیے اور اس میں ہر موزوں چیز اگائی۔ ہر موزوں چیز اگائی کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو لوگوں کی ضرورت اور مصلحت کے عین مطابق پیدا فرمایا۔ فطرت اسلام پر پیدائش۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرۃ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، یعنی ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین یعنی غلط تربیت کے ذریعے اسے یہودی، عیسائی یا مجوسی بناتے ہیں۔ اگر آب و ہوا، جنگلی حیات اور اخلاق و عادات قدرت کے پیدا کردہ نظام کے مطابق رہیں تو نفاست و نظافت بہترین طریقے سے قائم رہتی ہے، لیکن اگر انسان وقتی مفادات کی خاطر یا کم عقلی کی وجہ سے قدرت کے بنائے ہوئے نظام کو بگاڑنے اور فطرت اسلام کو بدلنے کی کوشش کرے تو آلودگی و غلاظت پیدا ہونے لگتی ہے۔ ماحولیاتی آلودگی اسی وجہ سے ہے کہ ہم قدرتی نظام کو بگاڑ رہے ہیں۔ جسم و لباس کی طہارت سے لے کر ماحول کی صفائی تک کسی چیز کی پرواہ نہیں، بلکہ گھروں، دکانوں کا کچرا گزرگاہوں میں پھینکا جا رہا ہے، درخت کاٹے اور پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، غلیظ پانی پاک اور صاف ندیوں اور دریاؤں میں ڈالا جا رہا ہے، پانی کے ذخائر کو محفوظ کرنے کے بجائے اسے بے دریغ ضائع کیا جا رہا ہے، کارخانوں اور گاڑیوں کا زہریلا دھواں فضا کو مسموم کر رہا ہے، جنگلی حیات تیزی سے کم ہو رہی ہے اور خلائی ٹیکنالوجی فضا کو بری طرح مقدر کر رہی ہے۔ دوسری جانب اسلام کی فطری تعظیم کو چھوڑ کر یورپین کلچر کو فروغ دینے سے اخلاق و کردار کی آلودگی بھی عروج پر ہے۔